السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا سوال و جواب ہے تبلیغ اور دعوت اسلام۔ اس سے متعلق ہمارے سارے سوال و جواب رہیں گے انشاءاللہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول کس طرح مسلمان بنانا شروع کیا؟ جواب: پوشیدہ طور پر جن لوگوں میں قابلیت اور صلاحیت پاتے تھے ان کو ہم خیال بنا کر مسلمان ہو جانے پر آمادہ کرتے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ جواب: آزاد مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ اہلیہ شہنشاہ عالم کی مقدس ملکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آزاد بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ باندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم اجمعین۔ سوال: سب سے پہلے دوستوں اور گھر کے خاص آدمیوں کے اسلام لانے سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ جواب: ان حضرات کا سب سے پہلے ہی آواز پر ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اعلیٰ پاکیزگی پر قوی دلیل ہے، یعنی مضبوط دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی ذرا سی باتوں سے پوری طرح واقف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ والا طرز طریق لڑکپن سے دیکھ رہے تھے۔ سوال: یہ لوگ مسلمان ہو کر صرف وظیفہ وظائف میں مشغول ہو گئے یا کچھ اور بھی کام کیا تھا؟ جواب: ان حضرات نے مسلمان ہونے کے بعد فوراً ہی آہستہ اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں حضرت بلال، عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ وغیرہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مزعون، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم جیسے بزرگ حضرات مسلمان ہو گئے، جن کو اگر اسلام کی جڑیں کہا جائے تو بجا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں حضرت کی چچی یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل، حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ سوال: اس طرح پوشیدہ اسلام پھیلنے سے کیا مفہوم ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں کی تبلیغ کوشش سے تم کیا سمجھتے ہو؟ جواب: معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ سچائی، اخلاق اور ایمانداری کے زور سے اسلام پھیلا ہے، ورنہ ایک دو آدمی کی کیا ہمت تھی کہ کسی غیر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ دنیا ان کی دشمن ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے اس خطرناک زمانے میں کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ جان توڑ کر کوشش کرتا رہنا چاہیے۔ ہمیشہ اسلام اللہ تعالیٰ نے اخلاق سے پھیلایا ہے۔ ایسا بھی موقع آیا ہے کہ کہیں پر تلوار چلانے کی نوبت آئی ہے
لیکن وہ بہت عرصے کے بعد جب اسلام طاقتور ہو چکا، لیکن وہ ظلم کو روکنے کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ سوال: اسلام کی دعوت کتنے عرصے تک پوشیدہ طور پر ہوتی رہی؟ جواب: تقریباً 3 برس تک۔ سوال: اس عرصے میں کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ جواب: تقریباً 30 آدمی۔ سوال: اس زمانے میں مسلمان کہاں رہا کرتے تھے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کے کنارے پر ایک مکان تجویز فرما دیا تھا۔ عموماً مسلمان اسی میں رہا کرتے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف لے جا کر ان کو تعلیم اسلام سے مشرف فرمایا کرتے تھے، یعنی اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ خلاصہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے بموجب اول یعنی پہلے پوشیدہ طور پر مسلمان بنانا شروع کیا۔ تقریباً 3 سال اسی طرح اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ جو حضرات مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا فرض محسوس کیا اور فوراً دوسروں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اس طرح آہستہ آہستہ 3 سال کے عرصے میں تقریباً 30 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن سے اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی۔ ان کا اس طرح اسلام لانا روشن دلیل ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ روحانی اور اخلاقی طاقت نے لوگوں کو اسلام کا عاشق بنایا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ کھلا احکام اسلام کے بموجب عبادت کر سکے، مجبوراً چھپ کر اسلام کے احکام کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔